الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کی نشانیوں کو تین حصوں میں اگر تقسیم کیا جائے، پہلا حصہ وہ نشانیاں جو گزر چکی، دوسرا حصہ جو گزر رہی ہیں یا تھوڑا جو آنے والی ہیں قریب قریب، تیسرا وہ حصہ جو بالکل قیامت کے قریب بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اگر اس طریقے سے تقسیم کیا جائے تو میں نے دو حصے بیان کر دیے ہیں۔ تیسرا حصہ جو سب سے اہم ہے قیامت کی نشانیوں کے متعلق، اس کی شروعات جو ہوگی وہ بڑے جنگوں سے ہوگی۔ دراصل جنگ جو ہے شروع ہو جائے گا، یعنی ایک معنوں میں یوں کہہ لیجئے کہ سب ایک دوسرے سے بھڑ جائیں گے۔ ابھی کچھ حالات، ابھی ایسا نہیں کہا جا سکتا ہے کہ 4 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، ایسا تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن دنیا کے جو حالات ہیں جو سامنے ہمارے آ رہے ہیں، ان کو دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ جو ہے سب جیسے پوری دنیا اسی کی تیاری میں لگی ہوئی ہو۔ کوئی کہہ رہا ہے ہمارا ملک وہاں سے ہے، اتنی زمین چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم کو وہ پرانا والا ہمارا ملک چاہیے، وہ پرانا اتنے سارے، حالانکہ اس میں کئی ملک بن چکے ہیں، وہ سب کچھ نہیں، وہ جب چاروں پانچوں ملا کر کے جو ایک تھا ہم کو وہ والا چاہیے، ہے نا۔ تو کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو کوئی کچھ کہہ رہا ہے، یعنی پوری دنیا جو ہے ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی کہ بڑی نشانیاں جو قیامت کی ہیں ان کی شروعات جو ہوگی وہ جنگوں سے ہوگی۔ اب جنگوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بتلائی ہیں، کئی حدیثیں ہیں، میں مختصراً آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ ابو داؤد کی حسن درجے کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب جو ہے بیت المقدس جو ہے وہ مرکز ہو جائے گا اسلام کا۔ ابھی مرکزیت کی بات اگر کریں تو مرکز کون سا مانا جا رہا ہے؟ مکہ، مدینہ، حجاز، ہے نا۔ اس وقت ہو جائے گا بیت المقدس، اور شاید بیت المقدس کے مرکز ہونے کی وجہ سے مدینہ ویران ہو جائے گا۔ حالات کچھ ایسے ہو جائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استنبول جو ہے، قسطنطنیہ، پرانا نام قسطنطنیہ ہے، قسطنطنیہ عیسائیوں کے قبضے میں ہوگا، بعد میں پھر مسلمان اس کو فتح کریں گے۔ ایک حدیث کے اندر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی جنگ سے فتح نہیں کیا جائے گا قسطنطنیہ جو فتح کیا جائے گا قرب قیامت میں، بلکہ صرف نعرے تکبیر کی آواز سے ہی فتح ہو جائے گا۔ دشمن جو ہے یہ آواز سن کے ہی جو ہے خوف زدہ ہو جائیں گے اور وہ فتح ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد صحیح حدیث ہے، ایک حدیث کے اندر کہا کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ عیسائی، کرسچن اور مسلمان مل کر کے کسی تیسرے سے جنگ کر رہے ہوں گے، یعنی اتحاد ہو جائے گا کسی تیسرے کے خلاف۔ مسلمان اور عیسائی دونوں فوجیں مل کر کے کسی تیسری پارٹی سے لڑ رہے ہوں گے۔ اب وہ کون ہوگا اللہ بہتر جانے، جو حدیث کے اندر آیا ہم صرف اتنا ہی بتلا رہے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں گے، ادھر ادھر کچھ کریں گے تو غلط ہو گیا تو وہ بھی اچھی چیز نہیں، جو صحیح ہے حدیث جو سامنے وہی بتلا رہا ہوں۔ کسی تیسرے کے خلاف لڑیں گے، بہت سارے لوگ شہید ہوں گے، کم نہیں بہت سارے لوگ شہید ہوں گے، لیکن ہوگا یہ کہ مسلمان جو ہے فتح یاب ہوں گے۔ فتح یابی کے بعد کیا ہوگا کہ ایک کرسچن سلیب، کراس کا نشان ہوتا نا، سلیب اٹھا کر کہے گا کہ سلیب کی فتح ہوئی، تو اس پر مسلمان کو برا لگے گا کیونکہ وہ ایمان والا ہوگا، وہ اس کرسچن کو مار دے گا یا سلیب کو توڑ دے گا، دونوں باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ اس کی وجہ سے پھر جو ہے مسلمانوں میں اور عیسائیوں میں فائٹ شروع ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کہا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، کہ اس وقت عیسائی جو ہے وہ تقریباً 9,60,000 کا لشکر کھڑا کریں گے مسلمانوں کے خلاف۔ اس میں ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ تقریباً 80 ممالک ساتھ دیں گے عیسائیوں کا، مسلمانوں کے خلاف وہ لوگ لڑیں گے، اور بہت خوریز لڑائی ہوگی۔ یہ لڑائی جو ہوگی اتنی بھیانک لڑائی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمانوں کے تعلق سے اور اس جنگ کے تعلق سے، یعنی دونوں پارٹیاں جو آپس میں لڑیں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ اگر کسی شخص کے
100 بیٹے ہوں گے، فار ایگزامپل کسی آدمی کے 100 بیٹے ہوں تو اس میں سے 99 مارے جائیں گے، ایک بچے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، مثال دیتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے، کہ اگر جو ہے لاشیں اتنی دور تک پھیلی ہوئی ہوں گی یہ مارکا، یہ لڑائی ختم ہونے کے بعد، کہ اگر مضبوط بازوں والا پرندہ اگر اڑے گا لاشوں کے اوپر سے تو اڑتے اڑتے اس کے بازو ٹوٹ کر گر جائیں گے، لیکن لاشیں ختم نہیں ہوں گی۔ حالانکہ آپ سوچ سکتے ہو پرندے کتنا اڑتے رہتے ہیں، ان کا کام ہی ہے اڑنا، اللہ رب العالمین ان کو طاقت دی ہے، لیکن یعنی اتنی بھیانک وہ لڑائی ہوگی۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ قیامت کے قریب جو ہے چھوٹی آنکھ والے، سرخ چہروں والے، موٹی اور چپٹی ناک والے لوگوں سے مسلمان لڑیں گے۔ اب ایسی قومیں تو اس وقت بہت ساری پائی جا رہی ہیں اگر کہا جائے تو، لیکن کسی ایک کے اوپر انگلی رکھنا بھی ٹھیک نہیں ہے، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بالوں کے جوتے اور بالوں کے لباس پہننے والی قوم سے بھی مسلمان جو ہے جنگ کریں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ قیامت سے پہلے جو جنگیں شروع ہوں گی، بڑی جنگیں، ان میں جو ہے دمشق کا ایک آدمی ہوگا، وہ بہت اچھا کارنامہ انجام دے گا۔ اب یہ کون آدمی ہوگا اللہ تعالیٰ بہتر جانے۔ میں نے مختصر جو ہے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کی بڑی بڑی جو نشانیاں ہیں ان کی شروعات جو ہوگی نا، یعنی سمجھ لیجیے ان کا دروازہ کہاں سے کھلے گا؟ جنگوں سے، لڑائیوں سے۔ لوگ ایک دوسرے سے بھڑ جائیں گے، لڑنا شروع کریں گے، ایک ملک دوسرے ملک سے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔